بہنوں کے شعبے میں اگر کوئی نان مسلم بہن ہو تو بتائیں. السلام علیکم. I'm Divya Sharma. My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your tilth to cultivate, so go to your tilth as you will, and send good deeds before you for your souls, and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this? بہن نے سوال پوچھا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، جس میں بہن نے پوچھا کہ وومن آر یور ٹلتھ، ٹریٹ دیم لائک یور ٹلتھ. یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے، تو ویسا ان کا صحیح طریقے سے ان سے برتاؤ کرو. یہ آیت کے بارے میں آپ دیکھیں گے 222 پڑھیں گے. اس کا پہلے آیت پڑھنا امپورٹنٹ ہے. When they ask the concerning menstrual cycles، جب وہ پوچھتے حیض کے بارے میں، حیض کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حیض کے حالت میں آپ ان کے پاس مت جاؤ. ڈیورنگ menstrual cycle do not approach them. کیوں؟ کیونکہ حیض کے حالت میں جب خون بہتا ہے، آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ چانسز ہے جب آپ ان کے پاس جائیں گے اس حالت میں تو عورتوں کو تکلیف ہوگی. اس کے علاوہ بیماری پھیلنے کے ہائی چانسز ہے خون کے ذریعے، اسی لیے ان کے پاس مت جائیے. ورنہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے، آپ جب چاہے جا سکتے ہیں، مطلب وہ آپ کی ہے، آپ کے لیے. اور قرآن میں آپ پڑھیں گے اس کے پہلے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا گیا ہے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن. آپ ان کے لباس ہے، وہ آپ کی لباس ہے. مطلب آپ کی بیویاں آپ کے لباس ہے اور آپ اپنی بیویوں کے لباس ہے. لباس کا مطلب گارمنٹس. مین مقصد ہے لباس کا کور کرنا، پروٹیکٹ کرنا، چھپانا، بیوٹیفائی کرنا. یہ کام ہے میاں بیوی کا. تو یہ آیت میں جو کہا گیا ہے menstrual cycle don't approach them and they are your tilth, treat them as you can. اور اس کے اور کئی معنی ہیں جو میڈیکلی we can prove. a land جب ہل چلاتے ہیں تو ہل چلانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بیل کے پیچھے ایک سخت چیز ہوتی ہے، لکڑی. اس طریقے سے آپ there are various different meaning that be careful. جو زمین رہتی ہے it is very soft, the soil is soft. سنبھال کے آپ ٹریٹ کیجئے، سنبھال کے ان کے پاس اپروچ کیجئے. تو کئی معنی ہیں، کئی تفسیر ہے، تاکہ آپ عورتوں کو خیال رکھیں اور ان کے ساتھ اچھے طور طریقے سے پیش آئیے. ہوپ that answers the question. سوال اس مائک سے کیا جائے. آپ غیر مسلم ہیں، نام بتائیں اپنا. ہلو، السلام علیکم ڈاکٹر ذاکر صاحب. Well, I have got my friend with me. He is a non-Muslim friend who cannot speak in Hindi, but he can understand very well. So on behalf of him, can I ask a question? ہندی میں پوچھنے بولیے. Okay. تو ان کا یہ سوال ہے، میں ان کو سمجھایا کہ he is a very cooperative person, being a Christian. تو he was first a Hindu, he has later converted. ہندی میں sorry. Okay, اردو میں. تو وہ کیا ہے، پہلے کرسچین تھے. آپ نے کہا وہ غیر مسلم اردو جانتا ہے، ہندی جانتا ہے، اور آپ سوال پوچھے انگریزی میں. ان کو سوال تو سمجھنے دو، برابر نا. آپ نے کہا کہ وہ ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں سوال کیجئے. میری انگریزی اور اچھی ہے ماشاءاللہ، لیکن ہم جو سوال جواب کر رہے ہو غیر مسلمان کے لیے کر رہے، تو آپ ہندی یا اردو میں پوچھیے. سر ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے ان کو بولا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارے عالموں کے لیے آئے ہیں، لاسٹ پیغمبر ہے، ہی از اے سیل آف پروفیٹس. تو آپ بولے کہ میں ان کو سمجھا کہ بائبل میں، یعنی آپ ہی کے، میں کیو ٹی وی پہ پروگرامز دیکھتا ہوں اور اسی کا میں ان کو سمجھایا. تو وہ میرے کو پوچھ رہے تھے کہ ایسا بائبل میں کدھر ہے کہ جیسس کرائسٹ صرف کرسچنز کے لیے آئے، وہ پورے عالم کے لیے نہیں ہے، جبکہ پورے دنیا میں کرسچنز ہے. تو صرف کرسچنز ایوری ویئر ان دا ورلڈ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ میں نے کہا کہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے اور سارا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے تھے. میں پہلے قرآن مجید کا حوالہ دوں گا. قرآن میں کہا گیا ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3
आयत नंबर 49 सूरह अल इमरान चैप्टर 3 वर्स 49, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। ये लिखा है कुरान मजीद में सूरह सफ में भी, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए आए थे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप ईसाई है, कुरान मजीद में शायद नहीं माने, नो प्रॉब्लम। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स के मानी है नॉन जूज, यहूद के अलावा, अगर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उन्हें कहते हैं जेंटाइल्स। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने शागिर्दों से, अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, एंटर ई नॉट into the city of the Samaritans, but rather go to the lordship of the house of Israel. आप गैर यहूद लोगों के पास मत जाओ, उनके शहर में मत जाओ, एंटर मत करो, लेकिन rather go to the lordship of the house of Israel, उनके पास जाओ जो यहूद लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, तो यहूदी लोगों में से जो भटक गए हैं अपने दीन से, उनके पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, आई हैव नॉट बीन सेंट बट टू द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ वो यहूदी लोग के लिए जो भटक गए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदी के लिए आए थे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, खुद भी यहूद के लिए आए थे, यहूदी लोगों के लिए आए थे, और कहा अपने साथियों से भी कि आप सिर्फ यहूदी के पास जाओ। होप द आंसर्स द क्वेश्चन।